ذکر آیا شہید زندہ حسین زندہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم حضور دیوان کریم قبلہ پیر صاحب اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب محرم الحرام شریف کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں، اور آج 7 محرم الحرام ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلبوں قبا لخت جگر سیدہ زہرا نور نظر علی المرتضیٰ نواسہ سید المرسلین حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم قربانی پیش کر کے اسلام کا تحفظ اور دفاع فرمایا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس قربانی کے صدقے اسلام کو دائمی طور پہ عزت عطا فرمائی، اور حضرت امام علی مقام کا نام تاریخ میں امر ہو گیا۔ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ اشعار حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ ذکر امام علی مقام فرماتے تو ضرور ان اشعار کا حوالہ دیتے کہ حضرت حکیم الامت نے امام علی مقام کی پوری زندگی کا نقشہ فارسی زبان میں پیش کیا، اور فرمایا امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے ز بستان رسول، کہ آپ عاشقوں کے وہ امام ہیں جو سیدہ بطول زہرا کے فرزند ارجمند ہیں، اور حضور کے باغ میں سرو کا وہ بوٹا ہے کہ جس کی بلندی دور سے نظر آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تاریخ اسلام میں ایک بلند مقام پر فائز فرمایا۔ پھر فرمایا بحر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، کہ آپ ایک ایسے شہزادے ہیں کہ جن کے لیے ختم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کو سواری کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے، انہیں اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او شوخیے این مصرع از مضمون او، فرمایا کہ عشق کے چہرے پہ جو سرخی ہے، جو رونق ہے، وہ امام علی مقام کے پاکیزہ خون کی برکت سے ہے۔ آج دین کی جتنی ہریالی ہے وہ امام علی مقام کے پاکیزہ خون کی برکت سے ہے۔ درمیان امتاں کی وہاں جناب ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب، فرمایا امت میں امام حسین کا وہی مقام ہے جو قرآن کے اندر قل ہو اللہ احد کا مقام، جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد سے
توحید قائم ہوتی ہے، ایسے ہی امام علی مقام کی ذات سے دین قائم ہوتا ہے۔ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا اور خلافت کا نظام ختم ہو گیا اور موروثیت آ گئی اور اسلام کے اندر دین کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت آپ کربلا کے ریگستان پہ ابر کرم بن کے برسے اور آپ نے دین اسلام کو پھر سے قوت اور ہمت عطا فرمائی اور اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو کرسی کے لیے گئے تھے یا یہ شہزادوں کی جنگ تھی، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مدعا یش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ اگر ان کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا، اگر وہ کرسی اور تخت کی خاطر جا رہے ہوتے تو صرف اپنے چند گھر والوں کو لے کے نہ جاتے، بڑا لشکر لے کے جاتے، لیکن وہ لشکر لے کے نہیں گئے، وہ تو ان کوفہ والوں کے خطوط کے جواب دینے کے لیے صرف اپنے چند گھر والوں کے ساتھ نکلے تھے۔ وہ اس لیے نہیں نکلے تھے کہ امت میں کوئی فتنہ پیدا کیا جائے، بلکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ دشمنا چون ریگے صحرا لا تعد، دوستانے او بیزداں ہم عدد۔ فرمایا ان کے دشمن صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر، یعنی بہت زیادہ تھے، دشمن بہت زیادہ تھے، صف بصف کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد یزداں کے ہم عدد تھی۔ اب یزداں اللہ کی ذات کو کہا جاتا ہے، اور یزداں کے حروف نکالے جائیں تو وہ 72 بنتے ہیں، تو کہا جتنے یزداں کے عدد بنتے ہیں اتنے امام حسین کے ساتھ لوگ تھے، یعنی 72 جانثاروں کے ساتھ وہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور انہوں نے یہ فرمایا تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ انہوں نے فرمایا تلوار اپنی ذات کے لیے نیام سے باہر نہیں نکالنی، تلوار اپنی انا کے لیے نہیں نکالنی، بلکہ تلوار نکالنی ہے تو دین مصطفیٰ کی عزت کے لیے نکالنی، تلوار نکالنی ہے تو آئین اور قرآن کے تحفظ کے لیے نکالنی ہے۔ یہ اصول حضرت امام علی مقام نے قائم کیا۔ پھر امام حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، کہ یہ موسیٰ اور فرعون اور شبیر اور یزید یعنی حق اور باطل کی جنگ ازل سے چلی آ رہی ہے، اور یزید باطل کا نمائندہ ہے اور امام حسین حق کے علمبردار ہیں۔ آپ حق کے علمبردار ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ باطل حسرتیں لے کے مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ حق جو ہے وہ شبیر کی قوت کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ اور امام حسین نے حق کو نئی زندگی عطا فرمائی اور آپ نے حق کا جھنڈا بلند کیا۔ حضرات محترم، یہ وہ اشعار ہیں جن میں امام علی مقام نے حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ حضرت اقبال نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ احادیث پاک میں آیا کان من اشبہ الناس برسول اللہ، کہ امام حسین جب بچپن میں بھی باہر نکلتے تھے تو وہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی تصویر، ان کا حلیہ، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا۔ وَقَانَ رَبِيبُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، اور آپ نے نبوت کے گھر میں پرورش پائی تھی، اور ایک ایک بات اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی حسین میرے اخلاق کی تصویر ہے، اس میں میرے کردار کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے وہ وہاں پر مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل، تو اتنے میں حضرت امام حسین مسجد میں داخل ہوئے تو معاذ ابن جبل نے فرمایا الا ادلکم
بِأَحَبِّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَىٰ أَهْلِ السَّمَاءِ، فرمایا لوگوں میں تمہیں اس ہستی کے بارے میں بتاؤں جو زمین میں آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہستی، جو اہل سما کو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے، فرمایا بتائیں وہ کون ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا ابو عبداللہ الحسین، کہ آسمان والوں کو زمین میں سب سے زیادہ جس سے پیار ہے وہ حضرت ابو عبداللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، آسمان پہ بھی ان کا ڈنکا بجتا ہے اور لوگ وہ فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کو چومتے تھے بلکہ ان کو سونگا کرتے اور ان کی خوشبو کو اپنے مشام جان میں اتارا کرتے، اور کبھی بالوں سے سونگتے، کبھی چہرے سے سونگتے، کبھی گردن سے سونگتے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ لوگ تو بچوں کو چومتے بھی نہیں ہیں، آپ سونگتے کیوں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، فرمایا یہ اس دنیا میں میری جنت کی دو خوشبوئیں ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان شہزادوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ پھر مشہور حدیث پاک ہے، جمعے کا دن تھا، حضور ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ سرخ جوڑوں میں ملبوس دونوں شہزادے تشریف لائے اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں اور وہ گرنے لگے ہیں۔ تو حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، صحابہ کے درمیان سے چلتے ہوئے مسجد کے آخر میں پہنچے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اٹھا کے واپس آئے، پھر ممبر پہ بیٹھے، ایک سائیڈ پہ امام حسن کو بٹھایا، دوسری سائیڈ پہ امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو جو قیامت تک ان سے پیار کرے میرے رب تو ان سے پیار کر۔ تو حضور نے جمعے کے خطبے کے دوران، اور علماء فرماتے ہیں یہ جو امام خطبہ دیتے ہوئے بیٹھتا ہے یہ در حقیقت امام حسن اور حسین کی یاد تازہ ہوتی کہ حضور خطبے کے دوران ان کو لے کے گود میں بیٹھے اور ان سے محبت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضور نے خطبہ جمعہ کے دوران ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر ان کے مکارم اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو حضرت امام حسین نے 26 سالہ زندگی وہ مدینہ پاک میں گزاری، اسی کمرے میں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ تھا، جو حضور کے روضے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہیں دونوں شہزادے رہتے تھے، اور ہر نماز با جماعت مسجد نبوی میں ادا فرماتے تھے، اسی کمرے سے نکل کے آتے اور مسجد نبوی میں با جماعت نماز ادا کرتے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں، کبھی حضرت فاروق اعظم کی امامت میں، کبھی حضرت عثمان کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز ادا فرماتے۔ اور ان 26 سالوں کے دوران حضرت امام حسین نے 25 حج فرمائے۔ کتنے؟ 25 حج فرمائے۔ حالانکہ جب رتبہ اتنا بڑا ہو تو لوگ کہتے ہیں ایک حج بھی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مقام قرب عطا کر دیا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جتنا رتبہ بلند ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی۔ تو حضرت امام حسین نے 25 مرتبہ حج فرمایا، اور امام ذہبی آپ نے لکھا کہ اکثرھا ماشیاً علی الاقدام، کہ ان 25 حج میں سے اکثر حج پیدل کیے، وَنَجَائِبُهُ تُقَادُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جبکہ سواری آگے آگے چل رہی ہوتی، اس پہ سامان رکھا ہوا ہوتا۔ لوگ کہتے حضور آپ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ جب حج کرتے ہوئے پیدل جو بندہ چلتا ہے ہر قدم پہ اس کے درجے بلند ہوتے، تو میں چاہتا ہوں مجھے بھی وہ درجے حاصل ہوں۔ پیدل حج فرماتے، راستے میں لوگوں کے درمیان مال تقسیم فرماتے، لوگ ان کا استقبال کرتے، اس طریقے سے حج کرتے ہوئے انہوں نے 25 حج فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ حضرت محترم حضرت سیدنا
امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر تینوں کہیں جا رہے تھے، راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا، پانی اور کھانا ختم ہو گیا، تو جب کوئی شے باقی نہ رہی، وہاں ایک گھر تھا، وہاں گئے، ایک خاتون موجود تھی، اس نے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، وہاں کھانا کھایا، اور پھر اس سے کہنے لگے جب تجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو مدینہ پاک میں آنا، اور ہم اپنے پاک نبی کے نواسے ہیں، ہم تجھے عطا کریں گے۔ عطا کا عالم یہ تھا کہ جب قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئیں، تو وہ عورت ڈھونڈتی ڈھونڈتی مدینہ پہنچی، اور مدینہ پاک میں امام حسن کے دروازے پہ دستک دی۔ آپ پہچان گئے یہ وہی خاتون ہے جس نے مجھے بھوک میں کھانا دیا تھا۔ تو آپ کے پاس اس وقت 4000 درہم موجود تھے، تو آپ نے سارے پیسے اٹھا کے اس خاتون کو عطا فرما دیے، 4000 درہم عطا فرما دیے۔ وہاں سے وہ نکلی، حضرت امام حسین کے گھر پہ دستک دی، آپ نے بھی پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میرے بڑے بھائی نے تمہیں کتنے پیسے دیے ہیں؟ کہنے لگی 4000 درہم عطا کیے۔ تو آپ نے 4000 درہم منگوائے اور ان میں سے 1 درہم اٹھا لیا اور فرمایا جتنے میرے بھائی نے دیے ہیں میں اس سے 1 درہم کم دیتا ہوں تاکہ میری اپنے بڑے بھائی سے برابری نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں۔ دونوں نے عطا فرمایا۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا کہ جو کوئی دروازے پہ آتا اسے خالی نہ جانے دیتے بلکہ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے حضور سے روایات فرمائی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں آپ کی 11 روایات موجود ہیں جو آپ نے حضور سے روایت کی ہیں، سب مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علماء نے اسے گولڈن چین قرار دیا ہے کہ وہ سند جس میں یہ نام آ جائیں، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم اس کو حضرت علی زین العابدین سے روایت کریں، حضرت علی زین العابدین اسے حضرت سیدنا امام حسین سے روایت کریں، امام حسین مولا علی سے روایت کریں، اور مولا علی رسول اللہ سے روایت کریں۔ حضرت سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں اگر مرگی کے مریض کے اوپر بھی یہ نام پڑھ دیے جائیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناموں میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ تو آپ نے 11 احادیث روایت فرمائیں، جن میں ایک روایت یہ ہے، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ مجھے لے کر مسجد کے اوپر ایک کمرہ تھا جس میں صدقے کا سامان رکھا ہوا ہوتا تھا، وہاں مجھے لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو میں نے ان میں سے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں رکھی، وہ صدقے کی کھجوریں تھیں۔ جو ہی حضور نے دیکھا تو اپنی شہادت کی انگلی ڈال کے میرے گلے سے وہ کھجور باہر نکالی اور فرمایا کخن کخن یا حسین، اے حسین یہ کھجور باہر نکالو، میری آل کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، آپ نے صدقہ نہیں کھانا، تو مجھے اس سے منع فرمایا۔ اور تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے امت کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ دوسری حدیث بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان من حسن اسلام المرء قلت الکلام فی ما لا یعنیہ، فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ زیادہ گفتگو نہ کرے بلکہ وہی بات کرے جو بات کرنی ضروری ہو، فضول باتیں نہ کرے، کیونکہ ہر بات فرشتے لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ حضور نے فرمایا اے لوگو وہی بات کرو جو بات کرنی ضروری ہے اور فضول گفتگو نہ کرو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے حضور سے احادیث روایت فرمائی، امت کی تربیت فرمائی کہ کیسے گفتگو کرنی۔ پھر یہ مشہور حدیث بھی امام حسین نے امت تک پہنچائی ہے، اور یہ حدیث کون سی ہے کہ حضور نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، سب مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حدیث روایت کرنے والے بھی حضرت امام حسین ہیں، آپ نے حضور سے سن کر یہ حدیث امت تک پہنچائی۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور مال غنیمت آیا،
اور حضرت عمر مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے تو آپ نے حصے بنائے اور فرمایا سب سے بڑا حصہ بدری صحابہ کو ملے گا جنہوں نے بدر میں شرکت کی، اور ان کو 5000 سونے کے درہم دیے جائیں۔ دوسرا حصہ ازواج مطہرات کا ہے، جو حضور کی ازواج ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، انہیں کتنے ملیں گے؟ فرمایا انہیں بھی 5000 سونے کے درہم حصہ ملے گا۔ جب ان دونوں کو حصہ دے چکے تو آپ نے فرمایا اب حضور کے شہزادوں کو بلایا جائے۔ تو حضرت امام حسن اور حسین تشریف لائے تو جتنا حصہ بدری صحابہ کو دیا، جتنا حصہ حضور کی ازواج مطہرات کو دیا، مال غنیمت میں سے اتنا حصہ ہی شہزادوں کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور جب اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی باری آئی تو انہیں 2000 درہم عطا فرمائے، 2000 درہم عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے بابا جان، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، اور میں نے اس وقت آنکھ کھولی جس وقت امام حسن اور حسین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں جہاد کرتا تھا، میں حضور کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، تو مجھے 2000 درہم دیے گئے اور انہیں 5000 درہم دیے گئے۔ یہ فرق آپ نے کیوں فرمایا؟ تو حضرت فاروق اعظم کا مشہور جملہ ہے، آپ نے فرمایا جدلی بے ابن کا ابہما و امن کا امہما و اخن کا اخہما، فرمایا جاؤ اگر ان جتنا حصہ لینا چاہتے ہو تو حسین کے بابا جیسا بابا لے کے آؤ، حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ۔ اس طرح محبت کا اظہار حضرت فاروق اعظم ان شہزادوں سے فرمایا کرتے۔ یہ گفتگو امام حسن اور حسین سن رہے تھے، انہوں نے جا کے مولا علی شیر خدا سے عرض کیا کہ ابا جان، آج فاروق اعظم نے دربار میں اس طریقے سے ہمیں عزت دی ہے، ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اور اپنے بیٹے کو پیچھے رکھا، حضور کی اولاد کو آگے رکھا۔ تو فرمایا جاؤ اور جا کے حضرت عمر سے یہ حدیث سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سراج ہذہ الامہ، کہ عمر میری امت کا روشن چراغ ہے۔ کیا فرمایا؟ عمر میری امت کا روشن چراغ ہے۔ تو جب حضرت امام حسین تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی کی یہ روایت حضرت عمر کو سنائی تو حضرت عمر نے رو کے عرض کیا جاؤ اور مولا علی سے یہ لکھوا کے لے آئیں، وہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ سرکار نے فرمایا عمر سراج ہذہ الامہ۔ تو حضرت مولا علی نے لکھ کے دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا جب میں مروں تو یہ رکا جو ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا کہ یہ وہ گواہی ہے جو مولا علی شیر خدا نے میرے بارے میں عطا فرمائی۔ یہ ان کا آپس میں محبت کا عالم تھا، وارفتگی اور عقیدت کا عالم تھا۔ اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے بلند قربانی جو ہے وہ محرم الحرام کے اس مہینے میں پیش کی، اور اگر آپ یہ قربانی نہ دیتے تو باطل کے سامنے ڈٹنے کا حوصلہ پھر کسی کو نصیب نہ ہوتا، پھر کوئی ظالم کے سامنے مظلوم آواز بلند نہ کرتا۔ حضرت امام حسین نے امت کو حوصلہ دیا، جرأت کا پیغام دیا، ظلم کو روکنے کا پیغام دیا، اسلام کو بلند کرنے کا پیغام دیا، اور 9 اور 10 محرم الحرام کے دن استقامت کی وہ مثالیں پیش کی کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی ایسی مثال جو ہے وہ دکھا نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو وہ دائمی عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، مسلمانوں کی تعداد عرب سے زیادہ ہے، کسی گھر میں آپ کو یزید نام کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا، ابن زیاد نام کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا، لیکن ہر دوسرے گھر میں حسن بھی مل جائے گا، حسین بھی مل جائے گا۔ ہر گھر میں ہم لوگ اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو حضرات محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان شہزادوں کے نقش قدم پہ چلائے، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم حشر کے میدان میں بھی ہمیں امام حسین کے جھنڈے تلے سایہ عطا فرمائے، اور انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ضروری اعلان سماعت فرمائے، انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو معمول کے مطابق
آستانہ عالیہ امیر السالکین بیرا شریف میں جو ہے وہ عظیم الشان سید الشہداء کانفرنس منعقد ہوگی، اور ظہر سے پہلے جو ہے وہ ختم شریف پڑھا جائے گا، قرآن خوانی ہوگی، اور پھر نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ محفل پاک کا آغاز ہوگا، جس میں علماء کرام بیانات فرمائیں گے، امام علی مقام کی پاکیزہ شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کی جرأت کو سلام عقیدت اور محبت پیش کیا جائے گا۔ تمام احباب اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، آپ احباب کو پتہ ہے کہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک بالکل قریب آ رہا ہے، اور 18، 19، 20 محرم الحرام عرس پاک کی تقریبات انشاءاللہ پورے عقیدت و احترام سے دربار عالیہ امیر السالکین بیرا شریف پہ منعقد ہوں گی۔ اور 18 محرم الحرام بعد از نماز عشاء کل پاکستان محفل حسن قرات و نعت شریف کا انعقاد ہوگا، جس میں قراء حضرات تلاوت قرآن حکیم پیش کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہوگی، دعائے خیر ہوگی۔ اور 19 محرم الحرام کو انشاءاللہ پہلی مجلس نماز ظہر سے پہلے 11 بجے سے لے کے تقریباً نماز ظہر تک جو منعقد ہوتی ہے وہ منعقد ہوگی، پھر عصر کی نماز کے بعد چادر پوشی کی محفل دربار عالیہ پہ منعقد ہوگی، پھر نماز عشاء کے بعد بہترین اور خوبصورت تربیتی نشست جس میں شب کرم بھی ہے، جو عرس پاک کی مرکزی نشست بھی ہے، وہ منعقد ہوگی، جس میں جید علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ اور اس دفعہ الحمدللہ ترکی سے نقشبندی سلسلے کے مشائخ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ بھی عرس پاک کی ان تقریبات میں شرکت کریں گے، اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ تو ترکی سے بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ عرس پاک کی نورانی وجدانی محفل فجر کی نماز کے بعد منعقد ہوگی، جس میں حضور غریب نواز آپ محفل ذکر جو ہے اس میں آپ جو ہے وہ ذکر کرواتے ہیں، اور حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب ولی عہد آستانہ عالیہ بیرا شریف آپ بھی اس میں گفتگو فرماتے ہیں، اور خصوصی دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ پھر عرس پاک کی آخری نشست 20 محرم الحرام 16 جولائی یہ منعقد ہوگی، اور یہ جو نشست ہے یہ انشاءاللہ 11 بجے سے لے کر نماز ظہر تک، اور پھر تمام آپ کو اجازت ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی عرس پاک کی تیاری کریں، اور عرس پاک کی دعوت کو عام کریں، اپنے تمام دوستوں تک اس دعوت کو پہنچائیں، اپنے گھروں کو تیار کریں۔ اور بیرا شریف کے لوگوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ عرس ضیاء الامت پہ اپنے دلوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولتے ہیں، اور عرس پاک کے مہمانوں کو ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ بیرا شہر کے مہمان ہیں، وہ دربار عالیہ کے مہمان ہیں، ان کے استقبال کی تیاری کریں، اور عرس پاک کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عرس پاک کی تمام محافل کو برونق فرمائے، اور جو مہمان آئیں وہ خیر سے آئیں، خیر سے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس در دولت کو اسی طرح آباد اور شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔